وسلموا علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ معزز ناظرین، حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ درود و سلام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ ذات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل کائنات کو یہ بات سمجھائی کہ دنیا کے باسیوں یہ بات سمجھ لو کہ رب ذوالجلال ایک وہ دعوت توحید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز بھی تھا اور 1,24,000 انبیاء اور رسل کی دعوت کا آغاز بھی تھا۔ یہ دعوت توحید یہ وہی پیغام تھا کہ جس کو سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال دن رات وہ توحید کا پیغام دیا۔ 950 سال اللہ کی توحید کا پیغام دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی دعوت تھی جس کو موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے سامنے رکھا۔ یہ وہی دعوت تھی جس کی تائید حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ وہی دعوت توحید تھی جس کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہی دعوت توحید تھی کہ جس کو جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے پیش کیا۔ یہ وہی دعوت توحید تھی جس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہی دعوت تھی جس کو حضرت یوسف صدیق علیہ السلام نے جیل کی سلاخوں کے اندر اپنے ساتھیوں کو جو پیغام سنایا۔ یہ توحید کا وہی ترانہ تھا جس کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سنایا تھا۔ یہ توحید کا وہی پیغام تھا جس کو ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نے آگ کی جلتی ہوئی چگھا کے پاس یہ کلمہ توحید اس دعوت کو سنایا تھا۔ یہ وہی دعوت تھی جس کو حضرت ذبیح اللہ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ وہی دعوت توحید تھی جس کو حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ وہی دعوت تھی کہ جس کو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ وہی دعوت تھی جس کو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ وہی دعوت توحید تھی جس کو بطحا کے تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے خاندان کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور یہی وہ دعوت تھی جس کو کونین کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادی کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو لہو لہان کیا گیا تھا۔ یہ وہی دعوت توحید تھی جس کا اعلان کرنے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی کو نوکیلے پتھروں کے اوپر گھسیٹا گیا۔ یہ وہی دعوت توحید تھی جس کے نتیجے میں حضرت خباب بن ارد کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا۔ یہ وہی دعوت توحید تھی جس کے نتیجے میں حضرت خبیب کو مکے کے اندر سولی پہ چڑھایا گیا۔ یہ وہی دعوت توحید تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت سمیہ کے جسد پاک کو 2 لخت کیا گیا۔ یہ وہی دعوت توحید تھی جس کی وجہ سے بلال کو نوکیلے پتھروں کے اوپر رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا گیا۔ یہی وہی ترانہ دعوت توحید کا جو انبیاء نے گایا، انبیاء و صلحاء نے گایا اور کائنات کے لوگوں تک پہنچایا، اور دنیا کو ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، ایک اللہ پر یقین کرنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور دوسرے لوگوں سے بچانے کے لیے، ہر در کے اوپر تیرے سر کو جھکانے کے لیے تیرے رب نے یہ تیرا سر نہیں بنایا، تیرے سر کو تیرے رب نے بنایا، اور یہ تیرا سر تیرے رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ مالک کائنات نے
تمہیں جھکنے کا یہ حکم نہیں دیا کہ کسی اور کے سامنے جھکے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، نفع نقصان کی امید اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ جب دوسرے لوگوں کو ہم پکارتے ہیں مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، اللہ رب العالمین کے علاوہ جب دوسرے لوگوں کو ہم پکارتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورہ اعراف کے اندر، رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کو نا عباد امثالکم، اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہاری مثل بندے ہیں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، بس پکارو ان کو، اگر تم چاہے کہ وہ جواب دیں تمہارا، فلیستجیبوا لکم، تمہیں جواب دیں، تمہاری دعا کو قبول کریں، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، چاہے کہ وہ تمہاری پکاروں کو سنیں، قبول کریں ہیں اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تو یہ چیلنج سے کہہ رہا ہے جن کو تم پکارتے ہو، پکار کے دیکھو۔ ہم بھی پکارنے پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین پر یقین نہیں، یہ فانی دنیا ہے، اور اس کے اندر جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کے مملوک ہیں، تمہیں یہ فرق کرنا چاہیے، خالق اور مخلوق میں تجھے فرق کرنا چاہیے، مالک و ملک کے اندر، مالک و مملوک کے اندر تمہیں فرق کرنا چاہیے، خالق و مخلوق کے اندر تمہیں فرق کرنا چاہیے، عابد و معبود کے اندر تمہیں فرق کرنا چاہیے، طالب و مطلوب کے اندر تمہیں فرق کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رب ذوالجلال اللہ اور مخلوق ایک کام اللہ کا ہے، ہم نے ان کاموں کو مخلوق کے سپرد کر دیا کہ دنیا کے لوگوں کے اندر اختیارات کو ہم نے تقسیم کیا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے۔ مالک کائنات قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ فاطر کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو ایک داغا ہوتا ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں یہ ان کے بھی مالک نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہم اگر کوئی کسی کو کہہ دیں کہ بھئی اللہ کو پکارنا چاہیے تو کہتے ہیں ہم اللہ کو ہی پکارتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن ادھر سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دعا کی جا سکتی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں قبول فرماتے ہیں، کیونکہ دعا میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے۔ جامع ترمذی کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا جو ہے یہ عبادت ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، ایک حدیث میں فرمایا دعا افضل عبادت ہے۔ تو اگر دعا اگر عبادت ہے تو ہم رب ذوالجلال کے علاوہ کسی اور سے دعا کریں گے، کسی اور کو پکاریں گے تو غیبانہ طور پر ما فوق الاسباب، اگر کسی اور کو ہم پکاریں گے، بلائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، جس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم الداخرین، فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کریں گے عنقریب ذلیل و خوار کر کے انہیں جہنم کی پستیوں میں گرائیں گے۔ مسئلہ تو یہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خالق کائنات ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو سنتا ہے کہ نہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں اپنے نبی پاک علیہ السلام کو، جو ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں، اور اللہ رب العالمین ہماری التجا سنتا نہیں، فلاں کی ٹالتا نہیں۔ میرے بھائیو، رب ذوالجلال اللہ الصمد ہے، وہ قبول کرنے پہ آئے تو قرآن میں موجود ہے کہ چیونٹی کی بات کو بھی قبول کر لیتا ہے، اگر قبول کرنے پہ آئے تو ادنے سے ادنا بندے کی بھی قبول کر لیتا ہے، اگر ٹالنے پہ آئے تو انبیاء کی بھی ٹال دیتا ہے، امام الانبیاء کی بھی ٹال دیتا ہے۔
یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ اللہ میری مانگتا نہیں، اللہ میری سنتا نہیں۔ رب ذوالجلال ہر ایک کی سنتا ہے۔ جو بھی صدق دل سے اپنے رب العالمین کو یقین سے پکارے تو مالک کائنات سنتا بھی ہے اور اس کی التجا کو قبول بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر میرے متعلق سوال کریں نا، ان سے کہہ دو میں قریب ہوں، اللہ میں بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ تو کرو تو صحیح، اللہ کو پکار کے تو دیکھو۔ ہم نے اللہ کو دور سمجھا ہوا ہے، اور جو دور ملکوں کے اندر بزرگوں کی قبریں ہیں نا، ہم نے ان کو قریب سمجھا ہوا ہے اور مالک کائنات کو ہم نے دور سمجھا ہوا ہے کہ فلاں بندے کی نہیں جی، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جب مکے والے اللہ کو مکے والے مانگتے تھے، مکے والے کہتے تھے کہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، سماعت و بصارت کا مالک اللہ ہے، دن کو رات میں داخل کرنے والا اللہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو پھر جب ان سے کہا گیا بھی یہ کیا بات ہے، ان کی کیوں پوجا پاٹ کرتے ہو؟ رب ذوالجلال اگر سب کچھ کرنے والا ہے پھر تمہارا تعلق رب العالمین سے کیوں نہیں ہے؟ ان سے کیا ہے؟ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ قرآن مجید سورہ زمر کے اندر ہے کہ اس لیے ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم ان کی عبادت نہیں ایسے کرتے، ہاں نہیں، یہ اللہ کے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمارے اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں، اللہ ہم سے دور ہے۔ پھر قرآن مجید کے اندر رب العالمین نے دوسرے مقام پر سورہ یونس کے اندر بھی اس بات کی وضاحت کی۔ مکے والوں نے جو بات کہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ان سے کہا گیا کہ یار ان کی کیا عبادت کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کیوں پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کی مالک کائنات کی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے آگے ہمارے سفارشی ہیں، کرتا تو سب کچھ اللہ ہے لیکن یہ اللہ کے آگے ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو مالک کائنات فرماتے ہیں یہاں تو کہا نا، اللہ فرماتے ہیں میں تو اتنا قریب ہوں، کتنا قریب ہوں۔ سورہ قاف والقرآن میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تو ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، ہم تمہاری رگ جان سے بھی، شہرگ سے بھی زیادہ مالک کائنات قریب ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نہیں جی، ہمارے ہاں لوگوں نے قصے اور کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اور اللہ کی توحید کے اندر شرک کی آمیزش پیدا کرنے کے لیے اور شرک کے دروازے کھولنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ جو کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے، اگر ہم نے بادشاہ سے ملنا ہو پھر پہلے سپاہی سے ملتا ہے، تھانے دار سے ملتا ہے، SHO سے ملتا ہے، فلاں سے ملتا ہے، فلاں سے ملتا ہے، پھر ہی تو اس کو جا کے بادشاہ کو ملے گا۔ کوئی بندہ ڈائریکٹ اٹھے اور گھر سے کہے کہ میں بادشاہ کو ملنے جا رہا ہوں تو کیا اسے مل سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جی بڑا نکتہ ہے کہ فلاں پہلے فلاں سے ملے گا، فلاں سے ملے گا، فلاں سے ملے گا۔ یہ بادشاہوں کی، یہ وزیروں کی، یہ پولیس والوں کی، یہ SHO کی، یہ تھانے داروں کی یہ مثالیں تم کس کے لیے دیتے ہو؟ اور مالک کائنات وہ ہے، انہو علیم بذات الصدور ہے، وہ بادشاہ تو ایسا ہے جو تمہارے سینوں کے بھید جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں اگر ہم کسی بادشاہ کے پاس جائیں گے نا تو بادشاہ کے پاس جب تک اپنی بات اسے سنائیں گے نہیں، اس کے پاس پہنچیں گے نہیں، وہ ہماری بات سنے گا نہیں، وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے۔ اور اگر مالک کائنات وہ بادشاہ ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر خیال بعد میں آتا ہے، تصور بعد میں آتا ہے، کائنات کے رب کے علم میں پہلے ہی ہوتا ہے، وہ تو سینوں کمثلہ شیء۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مالک کائنات کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ جب رب ذوالجلال کی کوئی مثال ہی نہیں تو پھر ہم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم نے خود تراش لی ہیں، ان باتوں کا ذکر نہ رب کے قرآن میں ہے، نہ تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان میں ہے،
انبیاء اور رسل کے اوپر بھی پریشانیاں آئی، انبیاء اور رسل کے اوپر بیماریاں بھی آئی، لیکن تمام انبیاء اور رسل نے پریشانیوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر اولاد کی جب ضرورت پڑی، اولاد کی ضرورت کے لیے اپنے رب العالمین کو پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پریشانیوں میں اپنے رب کو پکارا، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے پریشانیوں میں اپنے رب ہی کو پکارا، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر تک اولاد نہ ملی، پھر رب العالمین سے ہی اولاد مانگی، کہا مالک کائنات رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب العالمین تمہیں زکریا کو نیک اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد کا سوال کیا، رب ذوالجلال سے مانگا۔ انبیاء کرام نے یہ ثابت کیا کہ ہم بھی اگر اولاد کی ضرورت پڑے تو اللہ سے مانگتے ہیں، ہم مانگنے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ایمان والو، فرمایا اے ایمان والو، اے ان کائنات کے لوگوں، پوری کائنات کے انسانوں کو مالک کائنات نے کہا، اے کائنات کے لوگوں تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء اور صلحاء نے مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، بے بسیوں کے اندر اپنے مالک کائنات کو ہی پکارا ہے، اور وہی اس کائنات کا حاجت روا ہو، مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کسی پر یہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ پیر نصیر الدین نصیر اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، کہتے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔